والذين اتبعوهم بإحسان الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. معزز بزرگوں اور دوستوں، اسلام کے اندر سال کا شروع اور سال کا ختم دونوں بھی انسانوں کو قربانی کی یاد دلاتا ہے. انسان کو ایمان کی اعلیٰ درجے تک جانے کے لیے بھی قربانی دینی پڑتی ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے بھی قربانی دینی پڑتی ہے، اور اسلام کی اشاعت کے لیے بھی قربانی دینی پڑتی ہے. یعنی اللہ کی قربت کا دار و مدار قربانی دینے پر ہے. سال کے آخر میں ذی الحجہ کے مہینے میں ایک اللہ کی اطاعت پر، اللہ کے حکم پر قربانی دینا یاد دلاتا ہے. دوسرا، اللہ کی راہ میں حق پر ہوتے ہوئے اپنی جان گوا دینا اس کو گوارا کرتا ہے. اس سے مراد صحابی رسول حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کی قربانی کا موقع ہے. 17 ذی الحجہ جو کہ کل یہاں پڑھنے والی ہے، آج 16 ہے، کل 17 ہوگی. تو ہر سال 17 ذی الحجہ کو انسان کو کم سے کم اتنا تو یاد ہونا چاہیے کہ کس کی قربانی تھی. لوگ ایک عام فہم اور عام سمجھتے یہی ہے کہ آل رسول کو پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا تھا، آپ کے گھرانے کو 3 دن پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا تھا، یہ مظلومانہ شہادت تھی. لیکن تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ ان سے زیادہ مظلومانہ شہادت داماد رسول کامل الحیاء والایمان جامع القرآن ذو النورین ذو الحجرتین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ہے. اس لیے کہ آل رسول پر تو 3 دن پانی بند ہوا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر 40 دن تک نہ کھانا رہا نہ پانی رہا. کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کو جب پیاس لگتی تو کیا کرتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں قرآن کی تلاوت کر کے اپنی پیاس کو بجھا لیتا. قرآن سے اپنی پیاس کو بجھا کر اللہ کی یاد میں آگے بڑھتے رہا. آپ کا نام عبداللہ تھا اور آپ کی کنیت ابو عمر. آپ کے باپ کا نام عفان اور آپ کو القاب دیے گئے ہیں جامع القرآن، کامل الحیاء والایمان. کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں مختصر اشارے ہیں. آپ کی والدہ اروا اور آپ کی نانی آقا علیہ السلام کی پھوپھی ہوتی تھی. تو 5ویں پشت میں جا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خاندان اللہ کے نبی کے خاندان سے ملتا ہے. آپ بھی خاندان قریش سے. آپ کی جب عمر 34 سال کی تھی، اسلام کا بول بالا شروع ہوا.
رضی اللہ عنہ کو شروع ہی سے بت پرستی سے بیزارگی تھی اور آپ بچپن ہی سے حیادار رہے. آپ کے اندر حیا بہت زیادہ تھی, معمول سے زیادہ حیادار تھے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آتے تھے تو آپ اور ادب سے اٹھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اور یوں کرتے تھے کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تو میں کیوں نہ کروں. اور یہ تیسرے خلیفہ ہیں اسلام کے, حضرت ابو بکر اول, دوسرے حضرت عمر, تیسرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ صحابی ایسے ہیں جن کو دو شرط حاصل ہوئے, ایک ذی الحجرتین یعنی دو مرتبہ ہجرت کرنے والے, اور دوسرا ذو النورین یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں ایک کے بعد دیگرے آئیں, اور ان کو السابقون الاولون میں شمار اسی لیے کیا جاتا ہے حالانکہ یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کی, لیکن بدری صحابہ میں ان کو شمار کیا جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں تھی, اور جب آپ بیمار ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنگ میں جانے سے روکا, ساتھ چلنے سے روکا, کہا کہ اپنے گھر والی کی خدمت کرو, اس کے بدلے میں آپ کو بدر والوں کا ثواب بھی ملے گا اور آپ کو مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رہ گئے مدینے میں. پھر کچھ دن گزرتے گئے تو ان کی بیماری بڑھتے گئی. جس دن بدر فتح ہوا, غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی, اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا آپ کی وفات بھی ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت غم تھا کہ آپ کی ساتھ جو تعلق حضور کے گھرانے کا ہوا, آپ داماد رسول بنے, اور دوسرا غم یہ تھا کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکا. یہ دو غم آپ کو کھا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے واپسی کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی دوسری بیٹی ان کے نکاح میں دی. پہلی بیٹی مطلقہ تھی, نکاح کرایا حضرت رقیہ, اور دوسری ام کلثوم سے ان کی انتقال کے بعد نکاح کرایا. اس طرح ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے, دو بیٹیاں آپ کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے. اور ذی الحجرتین اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو مشرکین مکہ نے حسب معمول ان کو بھی ستانا شروع کیا. تو آپ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے. سب سے پہلے ہجرت کرنے والے اپنے گھر والوں کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. چند سال کے بعد میں جب جھوٹی افواہ پھیل گئی کہ مکے میں امن و امان قائم ہو گیا, اب مشرکین مکہ مسلمانوں کو نہیں ستاتے, تو اس بات کو سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس مکہ تشریف لائے. لیکن یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جھوٹی تھی, لیکن آپ نے دوبارہ ہجرت کرنا گوارا نہیں کیا. پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف جانے کا حکم دیا. ہجرت چل رہی تھی, مدینے کی جانب جانا یہ اللہ کی طرف سے طے تھا. تو دو ہجرت کرنے والے اسی لیے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دو مرتبہ ہجرت کی, ایک حبشہ کی اور دوسرا مدینہ منورہ کی. یہ
ہر صحابی کو حاصل نہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فضائل اور مناقب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عام طور پر 17 ذی الحجہ کو یوم غدیر کہہ کر یا پھر کسی اور نام سے دشمنان صحابہ اس دن کو خوشی مناتے ہیں اور صحابہ کے خلاف اپنی لفاظیاں بکتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی میں کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، اور ہر صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یافتہ ہے۔ ہر صحابی کے سینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اطاعت اور محبت بھری ہوئی ہے، اور صحابی سے جو غلطی ہوئی تھی وہ اللہ نے معاف کر دی۔ اللہ نے قرآن میں ہر جگہ اعلان کر دیا کہ بعض موقع پر جو صحابہ سے غلطیاں ہوتی تھی وہ معاف ہیں، اسی لیے صحابہ مغفور ہیں، انبیاء معصوم ہیں، صحابہ مغفور ہیں، مغفرت کیے ہوئے ہیں۔ ان کے اوپر کسی عام آدمی کو، کسی انسان کو صحابہ کے بعد کسی آدمی، کسی انسان کو ان کے بارے میں کلام کرنے کی، بد کلامی کرنے کی اجازت نہیں، ان کے بارے میں برا خیال لانے کی اجازت نہیں، ان کے بارے میں بغض رکھنے کی اجازت نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو تم برا نہ کہو۔ آگے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی احد کے پہاڑ کے برابر کا سونا خرچ کر دے اللہ کے راستے میں، اللہ کی رضا ہو اور خالص اللہ کو منانے کی نیت ہو، وہ آدمی اس درجے کے برابر نہیں پہنچ سکتا جو صحابی نے ایک مد بھی خرچ کیا۔ صحابی کے ایک مد کے برابر کا خرچ کرنا بھی عام آدمی کے احد کے پہاڑ کے برابر کا سونا خرچ کرنے کے برابر کا ثواب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ صحابی کہتے اسے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ان کی موت ہو گئی ہو، یہ صحابی کہتے ہیں۔ اور ہم میں سے کسی آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیتے جاگتے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، اور قیامت تک آنے والا کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ اور ایک صوفیہ لکھتے ہیں جن کو نبی کی صحبت ملی ہو اور ایمان کی حالت میں ملی ہو ان کو صحابی کہتے ہیں۔ ہم میں سے کون آدمی ایسا ہے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کی سنگت اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب ہوا ہو؟ اور ہم میں سے کون آدمی یقین رکھ سکتا ہے کہ میری مغفرت ہو گئی ہے، میرے بارے میں اللہ رب العزت نے فلانی قرآن کی آیت میں اعلان کر دیا؟ کوئی آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا، لیکن صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ یہ صحابہ ایسے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ مجھ سے راضی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی کا اعلان کہ سارے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، ان میں سے ایک کی بھی اقتدا کر لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ تو اس سے بات ملتی ہے کہ کسی آدمی کو اجازت نہیں کہ صحابی کے بارے میں لفظی کریں، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں صحابہ کے بارے میں فیصلہ کرنے والے؟ چاہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو، چاہے وہ حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہو، چاہے وہ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہو، چاہے وہ کوئی بھی صحابی ہو، یہاں تک کہ حضرت ہندہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبا گئی شروع میں، لیکن بعد میں اسلام سے سرفروش ہو گئی اور اسلام لا لیا، تو فرمایا اس ہندہ کے بارے میں بھی برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔
یہاں تک کہ وحشی جس نے تیر مارا اللہ کے نبی کے چچا کو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے وحشی تمہارا اسلام لانا مبارک ہے، لیکن تم میرے آنکھوں کے سامنے مت آنا، اس وجہ سے بتانا کہ تم میرے سامنے آتے ہو تو مجھے میرے چچا کی یاد آتی ہے اور میرا دل غمزدہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات سننے کے باوجود بھی وحشی کو بھی اب اس دور میں برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں، اور صحابہ سارے کے سارے اپنا مقام رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو ایک بلند مقام دیا۔ ان میں سے حضرت ابو بکر کو یار غار کہا، حضرت ابو بکر کو یار غار کہا، حضرت عمر کو کیسے کیسے القاب سے فاروق کا لقب دیا۔ عمر کا نام فاروق، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا اور اسلام کا بہادر مان کر فرمایا سارے صحابہ مرید رسول ہیں، لیکن حضرت عمر مراد رسول ہیں۔ حضرت عثمان کو لقب دیا، ذی النورین اور ذی الحجرتین، اپنی دو بیٹیاں دی، ان کو یہ مقام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا داماد بنا کر حیدر کرار کہا، فاتح خیبر کہا۔ ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام۔ ان چاروں کے بارے میں فرمایا یہ میرے خلفائے راشدین ہیں، ان میں سے ایک کی بھی اتباع کر لو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور یہ میری سنت ہے کہ میرے صحابہ میری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ اور پھر عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کو الگ مقام دنیا میں کہہ دیا، فلاں جنتی ہے جنتی ہے جنتی ہے، دنیا میں ان کی جنت کا اعلان کیا، اور دیگر صحابہ کو اپنا اپنا مقام دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عام طور پر اب محرم الحرام آنے کی وجہ سے لوگ اب ایسی محفلوں میں جانے کی تیاریاں کرتے ہیں، کالے کپڑے پہننے کی تیاریاں کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، یہ بغض صحابہ میں پہنے جانے والے کپڑے ہیں، یہ بغض صحابہ میں سجانے والی محفلیں ہیں، یہ بغض صحابہ میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل رسول کے نام پر ان کے ساتھ گستاخیاں کرنے والی محفلیں ہیں۔ اسی لیے ارشاد فرمایا ماہ محرم کے اندر کسی کو کالا کپڑا پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم شہداء کو زندہ مانتے ہیں، مردہ ماننے والے کالا لباس پہنتے ہیں۔ زندوں کے لیے کوئی غم نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ جب رب نے ان کو زندہ کہا، تم اور ہم کون ہوتے ہیں ان کو مردہ کہنے والے؟ ہر ایک کو یہ شہادت یاد رکھنی ہے کہ 40 دن تک حضرت عثمان پر پانی بند کیا، اور صحابہ حضرت علی اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں حسن تو حضرت عثمان کے مین گیٹ کے سامنے کھڑے رہ کر خلیفۃ الرسول اس کی حفاظت کرنا، ان بدوائیوں سے، ان دشمنانی حضرت صحابہ کے بارے میں شہادت عثمان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو سامنے کھڑایا کہ حضرت حسن سے کہا کہ پہرے داری کرو، اور دیگر ہر جلیل القدر صحابہ نے اپنے اپنے ساتھ ان کے گھر کے اطراف میں اپنے بچوں کو امیر المؤمنین کی حفاظت کے لیے کھڑایا۔ حضرت عثمان کو پانی تک پہنچانے کی اجازت نہیں تھی۔ واقعہ مختصر سا یہ تھا کہ آخر ایام میں حضرت عثمان اپنی گھر کی چھت پر واپس آئے اور مدینہ والوں کو آواز لگائی کہ اے مدینے والوں، تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم لوگ کس پر ظلم ڈھا رہے ہو؟ تمہیں یاد نہیں جب مدینے میں یہودیوں نے تمہیں اوپر پانی بند کیا تھا، پانی تمہارے پاس نہیں تھا، تمہیں پیسے دے کر خریدنا پڑتا تھا، سب سے پہلے 12,000 درہم دے کر آدھا کنواں خریدنے والا کون تھا؟ پھر اس کے بعد میں یاد دلایا دوبارہ 8,000 درہم دے کر پورے 20,000 درہم میں آپ کو کنواں وقف کرنے والا کون ہے؟ جس کو بیر روما سے جانتے ہیں۔ اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں کس کو دی تھی؟ تمہیں یاد نہیں ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کامل الحیاء والایمان والا لقب کس کو دیا تھا؟ وہ تو عثمان تھا، وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ تمہیں یاد نہیں ہے کہ اسلام کے بھلنے بھولنے میں حضرت ابو بکر نے عثمان کا مشوروں میں ساتھ لیا کہ نہیں لیا؟ ایک ایک بات دیگرے تمام اپنے احسانات کو یاد دلایا، لیکن بلوائیوں نے ایک لفظ آگے والے کو بولنے نہیں دیا، بلکہ ان کے اوپر پانی بند کیا اور کہا کوئی ایسا آدمی ان کے پاس جا کر ان کی مدد کرے گا تو ان کے ساتھ بھی بدسلوکی کی جائے گی، انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ ایسے ایسے دھمکیاں دے کر ان لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظلم کیا تھا، یہاں تک کہ حج کے موقع پر آپ کو حج کا خطبہ دینے کی بھی اجازت نہیں دی، ممبر رسول سے انہیں ہٹایا گیا اور آپ کو زخمی کیا گیا۔ آخر میں ایک دن 17 ذی الحجہ کی رات تھی، ان بلوائی ایسے ہی اسلام کے دشمن اور یہودی ہوتے ہیں جو کبھی سینے سے آگے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے، پیچھے سے چھرا بھونکتے ہیں۔ رات کے حصے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے حجرے کے اندر تلاوت کر رہے ہیں، پیچھے کے دروازے سے 4 بلوائی ان کے گھر میں کودے اور آپ کے سر پر ایک نیزہ مارا، اس طور پر کہ آپ اپنے زبان سے یہ الفاظ کہہ رہے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ میرا قریب میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ آپ کو مارا اور ایک ظالم نے آپ کے سینے پر بیٹھ کر آپ کی داڑھی مبارک پکڑی اور آپ کی داڑھی مبارک پکڑ کر آپ کے سینے پر اور آپ کے جسم پر نیزہ مارنے لگا۔ تاریخی روایات میں کسی نے 19 ضربیں لکھی، کسی نے 40 ضربیں لکھی، آخر میں ایک شخص نے آپ کے سر پر اور ایک زور سے نیزہ مارا تو آپ کی بیوی نائلہ آپ کے بازو تھی، کہہ رہی تھی ارے ظالموں تم امیر المومنین کے ساتھ کیا کر رہے ہو، ان کا کیا قصور تھا تم ان کے بارے میں یہ حرکت کر رہے ہو۔ جب وہ روکنے لگی ان ظالموں نے بیوی نائلہ کے ساتھ بھی یہ کیا کہ ان کی انگلیاں کاٹی اور اس کے بعد یہ نائلہ ان کو بددعائیں دینے لگی کہ اللہ تمہیں اندھا کر دے، اللہ تمہیں زبان سے گنگا کر دے اور اللہ تمہیں کبھی معاف نہ کرے۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب یہ بددعائیں وہ کہ دی تو ایک دور یوں آیا کہ میں دیکھا ایک آدمی نابینا ہے اور زبان کا گنگا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے کعبے کا طواف کرتے ہوئے اللہ مجھے معاف کر دے معاف کر دے۔ تو کہنے لگا، یہ ابن سیرین کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھ کر یہ کہنے لگا اے اللہ کے بندے اتنا مت رو کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہوگا تو کعبے کے چکر کاٹ رہا ہے۔ تو آدمی کہنے لگا اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، میں ظالمان عثمان میں شمار تھا، قاتلان عثمان میں شمار تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے حضرت عثمان کے سینے پر نیزہ مارا تھا، یہ وہ صحابی رسول تھے، میں نے ان کے احسانات کو یاد نہیں کیا، لیکن جب ان کی بیوی نے مجھے بددعائیں دی ایک ایک بات دیگرے، پہلے میں نابینا ہوا پھر میری زبان بند ہو گئی، پھر آج وہ دن ہے مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یہ ظالمانہ یہ مظلومانہ شہادت حضرت عثمان کی اتنی نہیں تھی، یہ ظالم لوگ اپنے گھر سے باہر تو کود کر نکل گئے اور مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ عثمان شہید ہو گئے، امیر المؤمنین شہید ہو گئے۔ سارے صحابہ بے چین، اب حضرت امیر المؤمنین کو کیسے نکالیں، حضرت عثمان کو گھر سے کیسے نکالیں؟ مشکل سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو تیار کیا اور ہاتھ اٹھا کر فوری کہنے لگے اے اللہ میں داماد رسول حیدر کرار حی المرتضی، میرے ہاتھ حضرت عثمان کی شہادت سے پاک ہیں، عثمان تو نیک تھا اور صحابی رسول تھا۔ اور بعد مدینے کے صحابہ کہنے لگے ارے ظالموں تمہیں کوئی اور نہیں ملا، داماد رسول ملا شہید کرنے کے لیے، لیکن بالآخر ہونا تو وہی تھا جو اللہ کی مرضی تھی اور وہاں سے اب جنازے کے لیے تیاری تھی، لیکن ان بلوائیوں نے حضرت عثمان کے جنازے کی نماز پڑھنے کی تک اجازت نہیں دی، تجہیز و تکفین کی تک اجازت نہیں دی۔ ایک دن تک لاش پوری آپ کے گھر میں پڑی رہی
لیکن رات کے موقع پر حضرت علی چند صحابہ کو لے کر تیار ہوئے اور رات کے اندھیرے میں کوئی لائٹ کا انتظام نہیں ہے، کوئی ہوا کا انتظام نہیں ہے، کوئی الگ تیاری نہیں ہے، چھپ چھپا کر حضرت عثمان کے گھر میں گئے اور آپ کی تجہیز و تدفین کا انتظام کیا۔ اس کے بعد جنت البقیع کے ایک کونے میں ظالموں کو دکھے بغیر اندازے سے کونے میں لے جا کر آپ کو دفن کیا، اس جگہ دفن کیا۔ جنت البقیع کا کنارہ تھا، آخر اشارہ تھا، اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ پتھر پھینک کر بتلایا تھا کہ اس جگہ سب سے کونے میں حضرت عثمان کی قبر بنے گی۔ اسی طرح حضرت عثمان کو جنازہ پڑھنے والے امیر المؤمنین، آدھی دنیا کے بادشاہ، لیکن مظلومانہ شہادت، جنازے کی نماز میں 17 صحابہ شامل ہیں۔ 17 ذی الحجہ ہمیں حضرت عثمان کی شہادت یاد دلاتا ہے۔ میرے دوستوں، اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی اولاد کو یہ صحابہ کی تاریخ سناؤ، یہ صحابی کسے کہتے ہیں سمجھاؤ۔ ہر کوئی آدمی نیا آدمی نکلتا ہے، صحابہ کے بارے میں بات کرنے کے نکلتا ہے، چاہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہو، چاہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، صحابہ کا مقام اللہ نے جو دے دیا۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں صحابہ کے بارے میں تبرہ بازی کرنے والے، زبان کھولنے والے؟ اللہ نے کہہ دیا یہ مغفور ہیں، ان کی مغفرت ہو گئی، تو اسلام میں اب کسی کو اجازت نہیں۔ اسی لیے بغض صحابہ سے بچیے، اپنے آپ کو بچائیے، ان ایام میں ان علاقوں میں جانے سے بچیے۔ ہونا تو یہ تھا ان کے سامنے ڈنکے کی چوٹ پر جا کر واہ صحابہ واہ کے نعرے لگاتے، جا کے صحابہ کی عظمت بیان کرتے، لیکن ہم خود ایسے ہو گئے، ہماری اولاد کو ان دنوں میں کالے کپڑے پہنا کر بھیجتے ہیں اور دکھانے کے لیے لے جاتے ہیں۔ بغض صحابہ میں ہم بھی کتنے ملوث ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اپنے نوجوانوں کو ان خبیثانہ عمل سے روکیے، یہ اللہ کی طرف سے ان پر لعنت ہے، قیامت تک یہ اپنے آپ کو پیٹتے رہیں گے اور انشاءاللہ روز قیامت بھی جہنم میں پیٹے جائیں گے۔ نبی کی اور صحابہ کی محبت کے نام پر یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سبائی قوم ہے، یہ عبداللہ بن سبا کے اشارے پہ چلنے والے ہیں۔ ان کے پاس تو کھانے پینے کی بھی صحیح سے اجازت نہیں، اور ہماری نسلیں ان کے ایسے ڈرامے دیکھنے کے لیے جاتی ہے۔ ہمیں تو اجازت نہیں دیتی۔ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، ہم نبی والے ہیں، ہم صحابہ والے ہیں، ہم آل رسول والے ہیں، ہم ازواج مطہرات والے ہیں، ہم ساری ازواج مطہرات کو ہماری ماں تسلیم کرتے ہیں، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امت کی مائیں کہا ہے، اللہ نے انہیں امت کی مائیں کہا ہے۔ ہمیں اجازت نہیں ہے ان کی طرف جانے کی، تھوڑی دیر دیکھ کے ٹائم پاس کرنے جاتے نہیں۔ یہ بغض صحابہ ہے، یہ بغض اہل بیت ہے، یہ بغض صحابہ کے نام پر کیے جانے والی چیزیں ہیں۔ امت کو دھوکے کی مٹی سے نکالیے اور نوجوانوں کو بچائیے ایسی جگہوں میں جانے سے۔ اللہ ہم سب کو عظمت صحابہ نصیب فرمائے، صحابہ کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت نصیب فرمائے۔ صحابہ سے محبت کرو گے تو اہل بیت کی محبت سمجھ میں آئے گی، اہل بیت سے محبت کرو گے تو نبی کی محبت سمجھ میں آئے گی۔ یوں ہی نبی کی محبت کے نعرے لگانے سے محبت نہیں ہے، سٹیپ ہے، ہر چیز کے لیے درجے ہیں، پہلے صحابہ، پھر اہل بیت، پھر ان کے اوپر نبی کا درجہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اہل بیت الگ ہے، نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحابہ اور اہل بیت ایک کشتی میں سوار ہیں، کشتی نوح کی طرح ہے، لیکن مرتبہ اہل بیت کا زیادہ ہے صحابہ سے، ان کا مقام صحابہ سے بڑا ہے اہل بیت کا، کیونکہ ان کو ساتھ دو چیزیں ملی ہوئی ہیں، ایک نبی کے گھرانے کی اور دوسرا صحابی کی، لیکن سارے صحابہ کو نبی کے گھرانے کا نسبت نہیں ملی، ان کو ملی ہے، اس کے 2 درجے زیادہ ان کے اہل بیت پڑے ہیں، پھر صحابہ ہیں، اور ان دونوں کے اوپر نبی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عظمت صحابہ نصیب فرمائے اور صحابہ کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خرافات سے حفاظت فرمائے، بغض صحابہ سے سارے امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں کا